بلند کہیے سبحان اللہ۔ بلا داخل دعوت خطاب الحمدللہ وہ شخصیت جو خاص طور پر اورنگی ٹاؤن کی سرزمین پر ایک ان کا دینی حوالے سے بہت بڑا کام ہے، اور الحمدللہ کئی طلباء حضرت سے عالم بھی بن چکے، حافظ بھی بن چکے۔ الحمدللہ ہماری خوش نصیبی کہ جامعہ مدرسہ تبیان القرآن کی اس عظیم الشان دستار فضیلت میں آپ تشریف فرما ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ و مولانا مفتی عالمگیر قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، لیکن اس سے قبل علامہ صاحب آپ تشریف فرمائیں اور تمامی ساتھی ہمارے تمامی بھائی تشریف فرمائیں۔ یہ صرف بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے اور والدین کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک بات بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ تقریباً 2008 میں اس مدرسہ تبیان القرآن کا آغاز کیا گیا، اور الحمدللہ ہر سال اسی مدرسے سے بچے جو ہے وہ طلباء اور طالبات ناظرہ اور حفظ مکمل کرتے آئے ہیں۔ مجھے ابھی پتہ چلا کہ جب سے مدرسے کا آغاز ہوا ہے اور اب تک اس بابرکت مدرسے میں 170 سے زائد بچے وہ ناظرہ پڑھ چکے ہیں، کہیے نا سبحان اللہ۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ 12 طلباء و طالبات نے ملا کر 12 بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا، اور ان سب کاوشوں کا جو سر ہے جامعہ مدرسہ تبیان القرآن کے مدرسین، بالخصوص حضرت علامہ و مولانا قاری محمد آزاد قادری دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی بہت کاوشیں ہیں اس مدرسے میں، اور اس مدرسے کا ایک بہت بڑا ثمر جو آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں، یہ بچہ ہے سید واصف۔ اس بچے نے اس مدرسے میں قاعدہ شروع کیا اور پھر ناظرہ پڑھا، اور 343 دن میں اس بچے نے پورا قرآن جو ہے وہ حفظ کر لیا۔ اس مختصر سے وقت میں یہ بچے نے قرآن انہوں نے حفظ مکمل کیا۔ آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور آپ کے والدین کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور ماشاءاللہ سید بھی ہیں، سید بادشاہ بھی ہیں، اور ان کی تعظیم تو ہمارے دل پر ہے۔ میں دعوت خطاب بلا داخل دے رہا ہوں خطیب اہل سنت مقرر ریشاں شری بیاں مقرر حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد عالمگیر قادری دامت برکاتہم العالیہ کو دے رہا ہوں کہ معراج محمد نے کیا راز جو افشا۔ 27ویں شب کو پیارے آقا علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے، تو شاعر نے کہا معراج محمد نے کیا راز جو افشاں، وہ راز خلاؤں سے ہوا پوچھ رہی ہے، پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس، پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس، ارے سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے، اور آسمانوں پہ چلے جاؤ تو کیا ملتا ہے۔ سائنسدان چاند پہ چلے جاتے ہیں لیکن کچھ نہیں ملتا، تو شاعر نے کہا کہ آسمانوں پہ چلے جاؤ تو کیا ملتا ہے، ارے بے وسیلہ بھی کہیں رب کا پتہ ملتا ہے۔ ہاں ملتا ہے، گر دل سے محمد کو محمد جانو، گر دل سے محمد کو محمد جانو، ارے ڈھونڈنا کیسا بنا ڈھونڈے خدا ملتا ہے۔ اب ذرا اپنے سینے کو کھولو، اپنی آواز کو بلند کرو، اور اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے علامہ صاحب کا استقبال کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔
الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الملک الحق المبین الاکبر والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الانور وعلی آلہ واصحابہ الدرر والغرر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون صدق اللہ مولانا العظیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وروح الارواح وغذائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلام علیکا یا رسول اللہ فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم دعا الى اللہ فالمستمسکون به مستمسکون بحبل غیر منفصم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلاۃ کے بعد خالق کائنات کی عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ایک مرتبہ پھر ہم محفل حمد و نعت میں موجود ہیں، جو محفل تکمیل قرآن کے عنوان سے ہے۔ جامعہ تبیان القرآن کے کچھ طلباء ہیں جنہوں نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے، اور کچھ طلباء ہیں جنہوں نے ناظرۂ قرآن کی تکمیل کی ہے۔ اس کے شکرانے کے لیے، ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ان والدین کے حوصلہ افزائی کے لیے یہ محفل منعقد کی گئی ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارا یہاں آنا اور بانی محفل کا ہمیں بلانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جن جن احباب کے دلوں میں جو جو نیتیں ہیں، خواہشیں ہیں، تمنائیں ہیں، مولا تعالیٰ اس پاک محفل کے صدقے و طفیل ہم تمام کی دعاؤں کو، ہم تمام کی تمناؤں کو، التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ جو بیمار ہیں رب عز و جل اس محفل کے صدقے انہیں صحت و عافیت بخشے، اور جو صحت و عافیت میں ہیں مولا تعالیٰ اس محفل پاک کے صدقے ان کی صحت و عافیت میں بقا و دوام عطا فرمائے، ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں رب عز و جل انہیں صاحب اولاد فرمائے، جو صاحب اولاد ہیں مولا تعالیٰ ہر ایک کو اولاد کا سکھ دیکھنا نصیب فرمائے، جو اولاد کی امید میں ہیں بخیر و عافیت ان کی امید بار آور فرمائے۔ آج کی یہ محفل ختم قرآن کی محفل ہے، اور احباب نے بڑی محبتوں کا اظہار کیا۔ بالخصوص دعا فرمائیں جامعہ تبیان القرآن کے جملہ احباب کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے، اور جن جن احباب نے اس محفل کے انعقاد کے لیے اپنا حصہ ملایا رب عز و جل ان میں سے ہر ایک کے حصوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہر ایک کی محنتیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ بالخصوص میرے دوست، مجھ سے غیر مشروط محبت کرنے والے، انتھک محنت کرنے والے، دین کی خاطر کبھی نہ تھکنے والے حضرت علامہ و مولانا آزاد قادری صاحب حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں دین 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے، اور جو جو احباب ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں، اپنا حصہ ملاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کے حصوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جنہوں نے جن نیتوں سے حصہ لیا مولا تعالیٰ ہر ایک کی نیتیں پوری فرمائے۔ آج کے اس مختصر سے محفل میں دو باتیں ہیں جس پر گفتگو کریں گے۔ ظاہر ہے کہ زیادہ بڑی محفل نہیں ہے، اور اب کھانے کا بھی وقت ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انتہائی مختصراً فقط ہم نے پیغام دینا ہے، اور پیغام یہ دینا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ یعنی مسلمان اس کتاب کی ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس کتاب کی ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسی تلاوت کرنے کا حق ہے، اور جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں صحیح معنوں میں اس کتاب پر یہی لوگ ایمان لانے والے ہیں۔ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اس کتاب کا انکار کرتے ہیں اور جو لوگ اس کتاب کے ساتھ کفران نعمت کرتے ہیں خسارے میں یہی لوگ ہیں۔ تو ابھی اس آیت کریمہ سے ابتدائی طور پر آپ دو باتیں سمجھ جائیے، ایک ہے تلاوت اور ایک ہے حق تلاوت۔ ایک ہے تلاوت کرنا اور ایک ہے تلاوت کا حق ادا کرنا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہر کام میں یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے دعوت کرنا اور ایک ہے دعوت کا حق ادا کرنا۔ ایک ہے آپ کی مہمانی میں آنا اور ایک ہے مہمانی کا حق ادا کرنا، ایک ہے آپ کا تعاون کرنا اور ایک ہے تعاون کا حق ادا کرنا۔ تو ہر معاملے میں دنیا و آخرت کے تمام معمولات میں یہ دو باتیں ہوتی ہیں، عمل کرنا یا عمل کا حق ادا کرنا۔ عمل کا کسی بھی چیز کے لیے عمل کرنا یہ معمولی لوگوں کا کام ہے، کسی بھی کام کے لیے عمل کرنا یہ معمولی لوگوں کا کام ہے، اور کسی بھی کام کا حق ادا کر دینا یہ غیر معمولی لوگوں کا کام ہے، یہ ہر طرح کے لوگ نہیں کر سکتے۔ یعنی قرآن پڑھنا یہ بہت بڑی سعادت ہے، بڑا مقام و مرتبہ ہے، لیکن قرآن پڑھنے کا حق ادا کر دینا یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جو اللہ کے چنیدہ بندے ہوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور درود و سلام کے نذرانے پیش کیجئے تاکہ یہ افراتفری ختم ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو قرآن پڑھنا بھی بہت بڑی سعادت ہے، لیکن سب سے بڑی سعادت ہے قرآن ایسے پڑھے کہ پڑھنے کا حق ادا ہو جائے، یہ ہے۔ تو اب سوال یہ ہے، ذہن میں سوال آیا نا کہ قرآن تو ہم پڑھتے ہیں یہ تو ہم جانتے ہی ہیں، لیکن قرآن کا حق کیا ہے؟ قرآن پڑھنے کا حق کیا ہے؟ ایک تو قرآن کا حق ہے، وہ تو بہت بڑا موضوع ہے، لیکن قرآن پڑھنے کا، تلاوت قرآن کا حق کیا ہے؟ تو یہ حق تو وہی بتائیں گے جن پر قرآن اترا ہے، جو صاحب قرآن ہے وہی قرآن پڑھنے کا حق بتائیں گے، وہی تلاوت کا حق بتائیں گے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام سے پوچھا، صحابہ کرام میں ایک بہت بڑی ہستی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما۔ حضرت عمر بن خطاب اسلام کے دوسرے خلیفہ اور ان کے بیٹے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ، بہت بڑے مفسر ہیں، محدث ہیں اور کثیر الروایات، یعنی کثرت سے حدیث روایت کرنے والے یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے۔ جب ان سے پوچھا قرآن پڑھنے کا حق کیا ہے، فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ ان حق القرآن، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قرآن پڑھنے کا حق یہ ہے اذا مر بذکر الجنہ سأل اللہ الجنہ واذا مر بذکر النار تعوذ باللہ من النار۔ قرآن پڑھنے کا حق یہ ہے کہ جب پڑھتے پڑھتے بندہ جنت کے ذکر تک پہنچے تو اللہ سے جنت کا سوال کرے، اور جب پڑھتے پڑھتے بندہ دوزخ کی آیت تک پہنچے رک کر اپنے رب سے دوزخ سے پناہ چاہے۔ یہ قرآن پڑھنے کا حق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن میں مختلف احوال موجود ہیں،
جنت کے احوال، دوزخ کے احوال، میزان کے احوال، قبر و حشر کے احوال، محشر کے احوال موجود ہیں۔ قرآن پڑھنا یہ ہے کہ بس قرآن کے لفظوں کو سلام کر لو، اور قرآن پڑھنے کا حق یہ ہے کہ قرآن میں جو احوال ہے وہ احوال اپنے اوپر طاری کرو، اور طاری کرنے کے بعد تم احوال میں اتنے مستغرق ہو جاؤ، اتنے منہمک ہو جاؤ، اتنے ڈوب جاؤ کہ جب تم تلاوت کرو تو تم یہ نہ محسوس کرو کہ تم اس تلاوت کو پڑھ رہے ہو، بلکہ یہ محسوس کرو کہ اس تلاوت میں جو حال ہے میں اس حال کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ ہے قرآن پڑھنے کا حق، کہ قرآن مجید کے احوال میں ڈوب جاؤ، فنا ہو جاؤ، اور ایسے مستغرق ہو جاؤ کہ فقط تمہارے لیے قرآن کی آیات نہ رہے، بلکہ قرآن میں جو حال ہے تم اس حال میں پنہا ہو جاؤ، تم اس حال میں گم ہو جاؤ، گویا پھر تمہارا پڑھنا نہ ہو، بلکہ اگر جنت کی آیت ہے تو تم اس میں ایسے منہمک ہو جاؤ کہ جیسے جنت کی آیات تم پڑھ نہیں رہے بلکہ تم دیکھ رہے ہو۔ جب تم الرحمن علم القرآن پڑھو اور جنت کی نعمتوں کا ذکر پڑھو تو تمہیں ایسا محسوس ہو کہ تم جنت کو پڑھ نہیں رہے، جنت کو دیکھ رہے ہو، اور جب دوزخ کی آیت پڑھو تو ایسا محسوس کرو کہ تم دوزخ پڑھ نہیں رہے بلکہ دیکھ رہے ہو۔ جب میزان عمل محشر کا حال پڑھو تو یوں محسوس کرو کہ تم میدان محشر میں موجود ہو، تمہارے ساتھ میزان عمل کا معاملہ ہو رہا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے فرمان سے یہ استنباط اور استخراج ہوتا ہے جسے ہم نے اپنے لفظوں میں بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور آپ کا عمل کیا ہے؟ آپ بتاتے بعد میں ہیں، عمل پہلے کرتے ہیں۔ چنانچہ امام ابن ابی حاتم نے روایت کی، انتہائی خوبصورت حدیث ہے، یوں سمجھ لیجئے پوری گفتگو کو سمیٹنے کے لیے ایک ہی حدیث کافی۔ ابن ابی حاتم، اور روایت کرنے والے کون؟ اسلام کے پہلے خلیفہ، اس کائنات میں دنیا میں سب سے افضل والا انبیاء کرام کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ابھی لوگوں کے اعمال اور ابھی لوگوں کے خیالات مختلف ہو رہے ہیں، تو اس کو اچھی طرح یاد رکھیے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے زمین و آسمان میں 4 مرسل فرشتے ہیں، حضرت جبریل، حضرت میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل علیہ السلام۔ یہ 4 مرسلین فرشتوں کو چھوڑ کر اور زمین میں جملہ انبیاء کرام کو چھوڑ کر آج کے دن تک قیامت تک کوئی صدیق اکبر سے افضل و اعلیٰ نہیں آیا۔ آپ سب سے افضل خلیفہ ہیں، اور آپ کی خلافت بعد میں ہے، افضلیت پہلے ہے۔ آپ اس لیے پہلے خلیفہ نہیں ہیں، آپ افضل ہیں اس وجہ سے پہلے خلیفہ ہیں۔ آپ پہلے خلیفہ ہیں اس وجہ سے آپ افضل نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کا پہلا خلیفہ ہونا آپ کے افضل البشر ہونے کا سبب نہیں ہے، بلکہ آپ کا افضل البشر ہونا پہلا خلیفہ ہونے کا سبب ہے۔ ہاں، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اسی عقیدے پر جب تک رہیں گے اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر رہیں گے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ عجل الیک الشیب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتا ہوں میری اور آپ کی عمر تقریباً ایک جیسی ہے، 2 سال کا فرق ہے، لیکن آپ کے چہرے سے بڑھاپے کے آثار بہت جلدی ظاہر ہو رہے ہیں، آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں، داڑھی کے منہ مبارک کے بال سفید ہوتے نظر آ رہے ہیں، چہرے سے بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ عجل الیک الشیب، یا رسول اللہ آپ سے بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ قال، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیبتنی ہود و اخواتها، سورہ ہود اور اسی جیسی دوسری صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ یعنی اما یتساءلون، یعنی الحق والحق، یعنی حل اتاک حدیث الغاشیہ و ذکر یوم القیامہ و قصص الامم، فرمایا یعنی سورہ حقہ، سورہ حل اتاک حدیث الغاشیہ، سورہ والشمس والضحاہا، اور ہر وہ آیت، ہر وہ سورہ جس میں قیامت کا ذکر ہے، اور ہر وہ آیت جس میں پچھلی امتوں کی تباہی کا ذکر ہے، ان پر عذاب کا ذکر ہے، جب میں ان آیات کو پڑھتا ہوں تو گویا یہ آیات میرے لیے مثل
آئینہ ہو جاتی ہیں. جب میں قیامت کے حال پڑھتا ہوں قیامت کے تمام حال میرے سامنے مثل آئینہ ہو جاتی ہیں. میں پڑھتا نہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں. امتوں کے احوال جب میں پڑھتا ہوں ان پر عذاب آنا جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے میں امتوں پر عذاب پڑھ نہیں رہا بلکہ دیکھ رہا ہوں. جب میری ایسی کیفیت ہو جاتی ہے تو بتاؤ کہ اس کیفیت میں وقت سے پہلے بندہ بوڑھا ہوگا کہ نہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ اگر ایسی کیفیت ہو تو بے شک اس میں تو ایسا ہی ہو سکتا ہے. تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. صحابہ کا طریقہ بھی ہم نے بتایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل بھی بتایا. اب ہم اپنا بھی تو محاسبہ کریں. عظمت قرآن اور ہم نے یہی تو موضوع رکھا ہے نا. ہم اپنا بھی تو محاسبہ کریں. ہم جب قرآن پڑھتے ہیں سوائے لفظوں کو سلام کرنے کے تو اور کچھ نہیں کر رہے ہوتے. بس جلدی جلدی ہم نے صفحے پلٹنے ہیں, جلدی جلدی ہم نے الفاظ پڑھنی ہیں اور جلدی جلدی ہم نے پارہ ختم کرنا ہے اور اپنے اپنے مصروفیات میں اپنے اپنے کاموں میں ہم نے لگ جانا ہے. کبھی قرآن خوانی میں جانا پڑ جائے تو ایسی الجھن چہرے سے نظر آتی ہے. لوگ جو پارہ پڑھ رہے ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اتنی تکلیف میں مبتلا ہے کہ میرا بس چلے تو ان کی تکلیف دور کر دی جائے. اور بالآخر ہوتا یہی ہے, جو حافظ قرآن ہوتا ہے چہرے سے تکلیف دیکھ کر وہ کہتا ہے انکل مجھے دے دیجئے میں پڑھ دیتا ہوں. وہ بچہ پڑھ لیتا ہے. ایسی الجھنوں میں بار بار وقت دیکھ رہا ہے یہ ختم ہی ہونے کو نہیں ہے. تو ختم کیسے ہوگا؟ اگر زندگی میں سال میں ایک مرتبہ پڑھو گے تو قرآن کیسے ختم ہوگا؟ تو قرآن کا حق یہ ہے کہ اسے سمجھ کر اس کے احوال کو اپنے اوپر طاری کر کے پڑھا جائے. ہمارا حال یہ ہے ہم احوال کیا طاری کریں گے, ہم لفظوں کو سلام کرنا بھی اب بھول گئے ہیں. قرآن کو پڑھنا تو الگ ہے, قرآن کو سمجھنا تو الگ ہے. قرآن کو پڑھنا بھی ہم بھول گئے. ہمارے اکابرین دیکھیں تو اکابرین کا طریقہ تو یہ تھا, ان کی زندگی تھی نمازیں تھیں اور قرآن مجید کی تلاوت تھی. ہماری زندگی میں کیا ہے؟ نہ نماز ہے, نہ ذکر و اذکار ہے, نہ قرآن پڑھنا ہے. پھر بھی ہم شان سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, لیکن مسلمان ہونے کا جو حق ہے وہ حق ہم نے ادا نہیں کیا ہے. تو یہ قرآن کی محفل ہے. اس قرآن کی محفل میں اپنے آپ سے یہ وعدہ کیجئے کہ ہمارے اکابرین جس طرح قرآن سے محبت کیا کرتے تھے ہم بھی اسی طرح قرآن مجید سے محبت کریں گے. امام اعظم کا مہینہ ہے نا, پوچھے تو ذرا امام اعظم جن کی نسبت سے ہم حنفی ہیں ان کا مسلک کیا تھا, ان کا طریقہ کیا تھا, ذرا دیکھیں تو صحیح. تو امام اعظم کی زندگی بھر کا امام ذہبی نے اپنی سند سے لکھا ہے, فرمایا آج کے دن تک 4 ایسے لوگ, آج کے دن تک اسلام میں 4 ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کیا ہے. آج کے دن تک 2 صحابی ہیں, 2 تابعی ہیں. صحابی کون ہے؟ اسلام کے اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ. ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے, مقام و مرتبہ تو بہت بلند ہے, لیکن خصوصیت ان کی یہ ہے کہ انہوں نے ایک قرآن ایک رکعت میں ختم کرنے کا معاملہ اپنی زندگی میں رکھا, معمول میں رکھا. دوسرے صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ, بڑا مقام و مرتبہ ہے. اس امت میں دجال کو سب سے پہلے انہوں نے دیکھا, ان کے علاوہ کسی دوسرے نے نہیں دیکھا. تمیم داری, کبھی موقع ملے تو گوگل سرچ کر کے دیکھ لیجئے گا, پوری ڈیٹیل آ جائے گی. تمیم داری رضی اللہ, یہ 2 صحابی ہیں اور تیسرے تابعی ہیں, تیسرے اور چوتھے تابعی ہیں. تابعی کون ہے؟ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ. حجاج بن یوسف نے آپ کو شہید کیا تھا. سعید بن جبیر زندگی بھر ان کا معمول رہا ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کرتے تھے. اور چوتھے تابعی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ. صحابی سے تو مقابلہ نہیں ہو سکتا. تابعی سے کے بارے میں امام اعظم رضی اللہ عنہ کی انفرادیت یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کا معمول رکھا. امام ذہبی نے لکھا 30 سال تک آپ کی زندگی کا معمول رہا کہ عشاء کی نماز کے بعد کھڑے ہوتے, 2 رکعت نماز پڑھتے, پہلی رکعت میں ہی پورا قرآن ختم کرتے. 30 سال تک معمول رہا. ایک دن شب برات میں اگر صلاۃ التسبیح ہم پڑھ لینا تو 2 دن تک تھکاوٹ رہے.
یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ اور 40 سالوں تک آپ کا یہ معاملہ رہا کہ آپ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے۔ ذرا ان اکابرین کو سنیں، دیکھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں تو کتنی شرمندگی ہوتی ہے۔ وہ کہاں تھے، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ جب ان سے پوچھا کہ حضور آپ کے قرآن پڑھنے کا معمول کیا ہے، فرمایا میری ہمت اگر ہو تو میں زیادہ پڑھوں، لیکن اتنا تو ہے کہ ایک دن میں 2 قرآن ختم کرتا ہوں، ایک دن میں ختم کرتا ہوں، ایک قرآن رات میں ختم کرتا ہوں۔ یہ غریب نواز ہیں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اب ملک پاکستان کو نہ نواز شریف کی ضرورت ہے نہ شہباز شریف کی ضرورت ہے، ملک پاکستان کو درود شریف کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ ملک پاکستان کے جتنے لوگ ہیں وہ مریم نواز کے شہدائی نہیں ہیں، وہ غریب نواز کے شہدائی ہیں۔ تو غریب نواز کے شہدائی ہے نا ہم، اسی وجہ سے ہم غریب نواز کی نیاز کرتے ہیں اور ان کی نیاز سے برکت لینے کے لیے پورے سال ہم انتظار کرتے ہیں نا۔ تو فقط ہم نے نیاز سے ہی تو برکت نہیں لیتی ہے، امام اعظم کی نسبت سے حنفی ہیں، غریب نواز کی نسبت سے ہم چشتی ہیں، تو ان نسبتوں سے ہماری زندگی پھول رہی ہے، پھل رہی ہے، لیکن ان نسبتوں کا لحاظ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ تو اپنی ساری زندگی ایک دن میں 2 قرآن پڑھیں۔ سوال یہ ہے کہ ان غلاموں کا کیا حال ہے؟ کیا یہ ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم 1 سال میں بھی ایک قرآن ختم کرتے ہیں؟ کیا ہم دعویٰ کر سکتے ہیں؟ یہ 1-2 باتیں ہیں، بس اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ یعنی کہ ہماری یہ فقط ایسا نہیں ہے کہ یہ 1-2 مثالیں ہیں، بلا مبالغہ سینکڑوں مثالیں ایسی موجود ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ فرمایا، رات میں صحابہ کرام سے ملاقات کرتے، ایک رات آپ بہت تاخیر سے آئے، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اس رات بڑی تاخیر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ میرا معمول ہے میں 1 منزل قرآن جب تک نہ پڑھ لوں تب تک باہر نہیں نکلتا، آج میں پڑھ نہ سکا اس وجہ سے رات میں پڑھ رہا تھا۔ یہ جو قرآن کی 7 منزلیں ہیں نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار ہے۔ یہ آپ 7 دنوں میں ایک قرآن ختم فرمایا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا عمل دیکھیے، اور خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کا عمل دیکھیے۔ یہ تو سب کے سب مخلوق ہیں۔ رب سے پوچھئے، امام احمد بن حنبل بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، فقہ حنفی کے امام ہیں، انہوں نے اپنے رب کی زیارت کی خواب میں اپنے رب کی زیارت ہو سکتی ہے، جاگتی آنکھوں سے تو یہ فقط حبیب کبریا کے لیے ہی ثابت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہے، اور لیکن خواب میں رب کو دیکھنا یہ جائز ہے، اگر کوئی دعویٰ کرے تو ماننے میں حرج بھی نہیں ہے۔ تو امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے، آپ نے اپنے رب کی زیارت کی۔ امام اعظم فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کی 100 مرتبہ زیارت کی خواب میں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنے رب سے پوچھا ربی ای العمل افضل لعبادی الذی یتقبر بہ المتقربون، میرے مولا وہ کون سا عمل ہے جو بندوں کے حوالے سے تجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، جس کی وجہ سے تیرے عام بندے تیرے اولیاء میں شامل ہو جاتے ہیں، ولی اللہ بن جاتے ہیں، مولا وہ کون سا عمل ہے؟ قال، تو فرمایا یا احمدو بقراتی، اے امام احمد بن حنبل وہ عمل جس سے میرے عام بندے میرے خاص بندوں میں شمار ہو جاتے ہیں، وہ میری کتاب کی تلاوت ہے، میری کتاب کی تلاوت ہے۔ تو فرمایا بفہمن او بغیر فہمن، مولا قرآن کو پڑھنا تو 2 طرح سے ہوتا ہے، سمجھ کے پڑھنا یا بغیر سمجھے پڑھنا، تو تیرے عام بندے تیرے خاص بندوں میں شامل ہوتے ہیں۔ تو نے ارشاد فرمایا میری کتاب کی تلاوت کے سبب میرے بندے عام بندے خاص بندے بن جاتے ہیں، مولا اس قرات سے کیا مراد ہے، سمجھ کے پڑھنا یا بغیر سمجھے پڑھنا؟ فقال، فرمایا بفہمن او بغیر فہمن، فرمایا کہ اے احمد
الحنبل، میں اپنے بندوں سے راضی ہو جاتا ہوں، میں اپنے بندوں سے خوش ہو جاتا ہوں، اور میں اپنے عام بندوں کو اپنا ولی کامل بنا دیتا ہوں۔ قرآن پڑھنے کی برکت سے اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ دیکھ کر پڑھے، اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ زبانی پڑھے، اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ سمجھ کے پڑھے، اور اس سے بھی غرض نہیں ہے کہ وہ بغیر سمجھے پڑھے۔ اگر کوئی بغیر سمجھے بھی پڑھے تو وہ اگر عام بندہ ہو تو رب کی ملکیت میں چلا جاتا ہے، رب کا ولی کامل بن جاتا ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ قرآن اگر یوں ہی پڑھے تو رب کا قرب حاصل ہو جائے، اگر سمجھ کے پڑھے تو کتنا قرب حاصل ہوگا۔ تو ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ آج 1 مہینے پہلے سویڈن کے ایک شہری نے سرکاری سرپرستی میں قرآن مجید کی بے ادبی کی۔ پوری دنیا میں غم و غصے کی لہر چلی اور ہر ایک شخص نے اپنے اپنے انداز میں احتجاج کیے۔ ہم نے بھی منبروں میں محراب سے احتجاج کیے، اور ظاہر ہے کہ یہ بہت برا کام کیا۔ العیاذ باللہ، ہمیں بولتے ہوئے زبان رکتی ہے۔ قرآن مجید کو جلایا، پاؤں تلے روندا، العیاذ باللہ۔ تو ہم نے بھی ان کے لیے بولا، ساری دنیا کے لوگوں نے بولا، اصل میں یہ لوگ بے وقوف ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ بے وقوف ہوتے ہیں جو غیر مذہب ہونے کے باوجود قرآن مجید کی بے توقیری کرتے ہیں، بے وقوف ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں صرف محمد رسول اللہ کا نام نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام، ان کا تذکرہ، جناب مریم کا ذکر تو بلا مبالغہ درجنوں مقام پہ موجود ہے۔ تو اگر کوئی عیسائی قرآن مجید کو پاؤں تلے رونتا ہے تو کیا وہ اپنے نبی کے نام کو نہیں رونتا؟ اپنے نبی کے ذکر کو پاؤں تلے نہیں رونتا؟ اگر کوئی یہودی قرآن مجید کی بے توقیری کرتا ہے تو حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو اگر کوئی یہودی قرآن مجید کی بے توقیری کرتا ہے تو گویا وہ اپنے نبی کے نام کی بے توقیری کر رہا ہے، نبی کے ذکر کی بے توقیری کر رہا ہے۔ اگر تم یہودی ہو تب بھی تمہارے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کا ادب کرو، اس لیے کہ تمہارے نبی کا نام اس میں موجود ہے۔ اگر تم عیسائی ہو تب بھی تمہارے لیے لازم ہے تم قرآن مجید کی بے توقیری نہ کرو، اس لیے کہ تمہارے نبی کی والدہ جناب مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر بارہا یہاں موجود ہے۔ اور اگر تم مسلمان ہو تب بھی قرآن مجید کی توقیر نہ کرو، اس لیے کہ قرآن تمہارے نبی پر ہی اترنے والی کتاب ہے۔ تو قرآن مجید کی بے توقیری ہوئی، بے ادبی ہوئی، اور ہمیں بڑا غصہ آیا، اور ہم نے بھی بہت ساری باتیں بیان کی، اور ہمیں حق ہے کہ ہم بیان کریں، ایسے ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی غیر مسلم پلٹ کے ہم سے پوچھ لے کہ ہم نے تو قرآن کی بے توقیری کی تو تم اس طرح غصے میں آ گئے، پوری دنیا میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، سالوں سال قرآن مجید طاق میں رکھا رہے، غبار آلود ہوتا رہے، کیا یہ بے توقیری نہیں ہے؟ تو یہ کیا ہے کہ ہم بے توقیری کریں تو ہم کافر ہیں تو کافر ہی ہو جائیں؟ ہم تو کافر ہی ہیں۔ ہمارا بے توقیری کرنا اتنا بڑا جرم نہیں ہے، تمہاری کتاب تو تم پر اتری ہے، تم بے توقیری کر رہے ہو، تم اپنا جواب کس سے مانگو گے؟ تم سے سوال کون کرے گا؟ اس کا جواب ہے کسی کے پاس؟ غصہ تو بہت آتا ہے، لیکن ہم دیکھیں تو صحیح قرآن مجید کو ہم کتنا پڑھ رہے ہیں۔ زندگی خاک اڑا دی، لیکن اگر پوچھا جائے زندگی بھر میں ایک قرآن پڑھ پائے کہ نہیں تو جواب صفر میں آتا ہے۔ اور عاشق رسول بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کا دعویٰ محفوظ رکھے، ہر ایک کو دعوے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ بس میرا پیغام یہی ہے، قرآن رکھنے والی کتاب نہیں، پڑھنے والی کتاب ہے۔ میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں اب ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا ہے، پہلے کے لوگ قرآن مجید جیب میں رکھ کر گھوما کرتے تھے، پاکٹ سائز قرآن مجید آتا ہے، اب بھی آتا ہے، وہ جیب میں رکھ کر گھوما کرتے، کہیں بھی موقع ملے اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ محمود غزنوی نے جتنی جنگیں لڑی اس کے پاس قرآن مجید ہوتا تھا۔ تو اب ہمارے پاس اینڈرائیڈ موبائل ہے، آسان سے آسان نسخہ قرآن مجید کا ہمارے پاس موجود ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے موبائل میں 2 ایپلیکیشن تو ضرور ہونے چاہیے، ایک قرآن مجید اور دوسرا نمازوں کی اوقات۔
نمازوں کے اوقات اکثر و بیشتر کبھی ایسا ہوتا ہے موبائل جیب میں نہیں ہے، قبرستان چلے گئے تدفین کے لیے، تو پھر پوچھنا پڑتا ہے کہ عصر کا وقت کتنا باقی ہے بتاؤ، تو کہتے ہیں ہمیں تو معلوم نہیں ہے۔ تو موبائل تمہارے پاس ہے، اینڈرائیڈ موبائل ہے، 72 طرح کے جھمیلے تم نے موبائل کے اندر رکھے ہیں، ایک نمازوں کے اوقات رکھنے میں تکلیف ہو رہی ہے؟ اگر تم نماز نہیں پڑھتے کم از کم یہ تو رکھو، بار بار کھولے بار بار دیکھے، کبھی تو غیرت آ جائے، ہو سکتا ہے کہ یہی تمہیں نمازی بنا دے۔ نمازوں کے اوقات اس میں موجود ہیں، سحری کے اوقات موجود ہیں، آج ہی اسے اپنے پاس رکھیے۔ اور ایک قرآن مجید، بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ یہ بابرکت چیزیں آپ کے موبائل میں ہوں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا موبائل گمنے سے بھی بچ جائے، چھننے سے بھی بچ جائے، محفوظ رہے۔ قرآن مجید تو حفاظت کرتا ہے نا، لہذا یہ میرا پیغام ہے آپ تمام حضرات کے لیے کہ بچوں کو بھی حافظ بنائیے، بچوں کو بھی قرآن کی جانب ترغیب کیجئے اور خود بھی قرآن پڑھیے۔ ابھی اس بچے نے بھی بتایا کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ شعبان تلاوت القرآن کا مہینہ ہے۔ اب تو تلاوت قرآن کی رونقیں اب آہستہ آہستہ بڑھیں گی نا، پھر کچھ دنوں کے بعد ماہ رمضان آ جائے تو تراویح میں بھی قرآن ہے، سحری میں بھی قرآن ہے، افطار سے پہلے بھی تلاوت قرآن ہے، رونقیں آ جائیں تو ان رونقوں کو ابھی سے بحال کیجئے اور اپنی زندگی کا جزء لا ینفق بنائیے۔ یعنی جس طرح آپ کسی دن کھانا نہ کھائیں بے چین ہو جائیں، آپ کوشش کیجئے کہ ویسے ہی قرآن کی تلاوت کی ایسی عادت لگ جائے کہ جب تک قرآن نہ پڑھ لیں آپ کو سکون نہ بھی لے۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ قرآن آپ کو نماز کی طرف نہیں دعوت دے گا، قرآن آپ کو نمازی بھی بنا دے گا۔ لہذا نمازوں کا اہتمام کیجئے۔ یہ جو دور ہے نا، یہ فقط نام کے مسلمان ہونے کا دور نہیں ہے، پریکٹیکل مسلمان ہونے کا دور ہے، جسے کہتے ہیں نظریاتی مسلمان۔ ہم مسلمان ہیں اس وجہ سے کہ ہمارے آباء و اجداد مسلمان تھے تو ہم مسلمان ہو گئے، لیکن یہ پریکٹیکل مسلمان نہیں ہے۔ نظریاتی مسلمان وہ ہے جو دین اسلام کے تمام عقائد اور تمام اعمال پر کاربند ہونے والا ہے، عمل کرنے والا ہے، نمازوں کا اہتمام کرنے والا، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا۔ جب اس طرح سے قرآن رکھنا بھی بابرکت ہے، لیکن قرآن یوں ہی رکھ دینا اور اسے نہ پڑھنا یہ برکت کا باعث نہیں، اللہ کے عذاب کا باعث ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنا پیغام دیا اور تم پڑھتے بھی نہیں ہو۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرغے کو برا نہ کہو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اذان دیتا ہے، یہ نماز کا خیال رکھتا ہے۔ ایک مرغہ ایک جانور ہے، یہ اذان دیتا ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا اسے برا نہ کہو۔ جس گھر میں مرغہ ہوگا اس دن اس گھر میں جنات بلائیں نہیں آئیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مرغے سے ڈرتے ہیں۔ جس گھر میں یہ مرغہ ہو جو فقط اذان دیتا ہے، اس گھر میں اتنی برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جس گھر میں پورا حافظ قرآن ہوتا ہے، برکتوں کی کیا بات ہوگی؟ جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ہوتا ہے، برکتوں کی کیا بات ہوگی؟ اسی وجہ سے تو علماء نے فرمایا جب بچہ حافظ قرآن بن جائے اسے مارو نہیں، اسے ڈانٹو نہیں، برے القاب سے نہ پکارو، اسے جھڑکو نہیں، اسے گالی نہ دو، اس لیے کہ اللہ کی امانت کا امین ہو گیا ہے، اللہ کی امانتوں کا امین ہو گیا ہے۔ لہذا آپ کے بچے تکمیل قرآن کی سعادت سے بہرور ہوئے، آپ تمام حضرات کو مبارک ہو، لیکن بچوں کے ساتھ ساتھ آپ اپنا بھی قبلہ درست کیجئے۔ ایسا نہیں ہے کہ بچہ اگر پڑھ گیا تو بس بہت بڑی بات ہے، آپ نے بھی قرآن پڑھنا ہے۔ جیسے اٹھتے بیٹھتے آپ اپڈیٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، ویسے ہی زندگی ہو جائے کہ اٹھتے بیٹھتے قرآن مجید پڑھے تو پھر اس کی رونقیں دیکھیے، اس کی برکتیں دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب عز و جل ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔